بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، انتہائی اہم دن ہے آج سیاست کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے قوم سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور ایک اہم اعلان اور ساتھ ساتھ چند اہم سوالات بھی پوچھے۔ اس پر بات کرتے ہیں، جو خطاب کیا اس کے مین پوائنٹس اور جو اعلان کیا اس اعلان کا کیا اثر ہوگا اور کیا اثر ہو رہا ہے اب تک، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے اور کل رات جس طرح زمان پارک کے باہر قیدی وینز اور پولیس کے گشت کی مبینہ طور پر اطلاعات آ رہی تھی، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کل جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس پر بھی عمران خان صاحب نے اپنا جواب دیا ہے۔ جو آڈیو لیک ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی، اس حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن باری باری ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں جیل بھرو تحریک کا جو اعلان ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب خود گرفتاری کب دیں گے اور سب سے پہلے گرفتاری کون دے گا اور یہ تحریک آگے بڑھے گی کس طرح، کون سے پوائنٹ ہوں گے ان میں، کس طرح حکمت عملی ہوگی، اس کا پورا پوسٹ مارٹم آپ کے ساتھ سامنے کریں گے۔ اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل آڈیو لیک کی ہے اس پر کس نے کیا رد عمل دیا اس پر بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی کیا سزا بنتی ہے اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں آج جو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور خطاب میں جو اہم اعلانات کیے ہیں ان میں سب سے بڑا اعلان جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے کا تھا۔ جی ہاں، عمران خان صاحب نے بدھ کے دن سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک سب سے پہلے لاہور سے شروع کی جائے گی۔ جہاں عمران خان صاحب ابھی موجود ہیں وہیں سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے لاہور سے۔ تو یہ بھی ایک حیرت انگیز بات بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی لاہور میں موجود ہیں اور تحریک کا آغاز بھی لاہور سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتے کہ کیا عمران خان صاحب سب سے پہلے گرفتاری خود دیں گے یا وہ اپنی گرفتاری کب دیں گے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس کا بھی جواب آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جیل بھرو تحریک پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بدھ کو جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا اور لاہور سے یہ تحریک شروع ہوگی۔ اور اس پر اگر بات یہ کریں کہ عمران خان صاحب گرفتاری سب سے پہلے دیں گے یا بعد میں دیں گے، تو اس پر پارٹی رہنماؤں کے مطابق، جو ذرائع ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب کو ابھی گرفتاری دینے سے منع کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو لیڈ کرنے کا کہا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ باہر رہ کر اس تحریک کو لیڈ کریں، کیونکہ اگر آپ جیل میں چلے گئے تو پھر پیچھے تحریک چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو بڑے بڑے رہنما ہیں جن میں فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل، اسد عمر، شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ، تو وہ پہلے گرفتاری دیں گے۔ سب سے پہلے گرفتاری کا مرحلہ ایم این ایز اور ایم پی ایس سے شروع ہوگا۔ جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں سب سے پہلے گرفتاری وہاں سے شروع ہوگی۔ اور دوسرے مرحلے میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان سے گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایم پی اے اور ایم این ایس جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا۔ دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی کے کارکنان سے اپیل کی گئی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جیل بھرو تحریک کا حصہ بنیں۔ اب کارکنان میں کون شامل ہے؟ ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے کسی ایم این ایز یا ایم پی ایس وغیرہ سے لنک رکھتے ہیں یا جو کونسلر اور چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں، اس حوالے سے وہ لوگ اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق، جو سورسز کہتے ہیں اس کے مطابق 20,000 سے زائد لوگوں نے عوام نے 20,000 سے زائد عام عوام نے اپنا نام جیل بھرو تحریک کے لیے درج کر لیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے 3-4 دنوں میں یہ نام مزید بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح عوام جلسوں میں شرکت کرتی ہے اور جس طرح اس وقت عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کی پیک پہ ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ مزید لوگ بھی اس میں اپنی نام کا اندراج کرائیں گے۔ اور تیسرے مرحلے میں آئیں گے یہی عام عوام۔
پہلے مرحلے میں MPA-MNAs، دوسرے مرحلے میں کارکنان اور تیسرے مرحلے میں عام عوام جو PTI کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور ایک جو شہباز شریف صاحب نے خود سروے کروایا تھا اس کے مطابق پاکستان کی 75% عوام عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے، تو یہ 75% عوام پھر جیل بھرو تحریک کا حصہ بنے گی۔ اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اپنا آدھا سامان جو کہ کل ضمانت پر رہا ہوئے ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک ہفتے کا آرام کرنے کے بعد وہ پھر جیل میں جانے والے ہیں، کیونکہ شیخ رشید نے کل خود کہا کہ میں آدھا سامان یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ جس دن جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوگا سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، شہباز گل صاحب نے، جو کہ پارٹی کے اس وقت ایک مقبول ترین لیڈر بنے ہوئے ہیں، ایک مقبول ترین رہنما بنے ہوئے ہیں، عوام میں جو ان کی پذیرائی ہے وہ شاید پارٹی میں عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو اتنی نہیں ملی ہوگی جتنی اس وقت شہباز گل صاحب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی گرفتاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک میں بھی گرفتاری دوں گا۔ حالانکہ ان پر درجنوں کیس پہلے ہی غداری کے، بغاوت کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی طرح عوام میں بھی ایک بڑی تعداد نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے جیل بھرو تحریک میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 20,000 سے زائد لوگوں نے اپنے نام کا اندراج کروا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ناظرین آڈیو لیک پر، جو کل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پرویز الہی کی آڈیو لیک کے حوالے سے پوری پریس کانفرنس کی ہے، اس پر آج عمران خان صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے۔ پرویز الہی صاحب اور جو مبینہ طور پہ دوسرے آدمی کا ذکر کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، عابد زبیری جو کہ سپریم کورٹ بار کے اس وقت صدر ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنے جو ہے اس حوالے سے اپنا بیان جاری کیا ہے اور اس پر اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی اسی وجہ سے گرائی تھی کیونکہ وہ عدلیہ کے کال ٹیپ کر رہی تھیں۔ ان پر یہ الزام ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے فون ٹیپ کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو جانا پڑا تھا۔ تو اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدلیہ اس چیز کا نوٹس لے اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بلا کر پوچھے آڈیو جعلی ہے، جس کے زیادہ تر چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ عابد زبیری صاحب نے بھی اور پرویز الہی صاحب نے بھی ان میں جو باتیں کی گئی ہیں آڈیو لیک میں اس کی تردید کی ہے۔ تو اگر یہ جعلی ہے تو پھر ان پر ایک اور مقدمہ فراڈ کا بھی بنتا ہے، اور سپریم کورٹ کے، اور یہ ایک اتفاق نہیں ہے کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی ہے، یہ باقاعدہ طور پر ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف۔ جب سے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے، تب سے لے کے اب تک ایک منظم مہم شروع کی گئی ہے، ایک منظم کمپین چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے جانب سے عدلیہ کے خلاف۔ اب یہ جو آڈیو لیک ہے یہ بھی ایک طرح سے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کل جو سماعت ہوئی اور آج جو سماعت ہوئی اس میں باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم بھی دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے۔ تو انتخابات سے تو PDM ڈر رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہیں ان پر بھی حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ PDM نے متفقہ طور پر اس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل لاہور ہائی کورٹ میں 2 حفاظتی ضمانت کی درخواستیں دی تھی، جن میں سے ایک پیر تک ملتوی کر دی گئی، جس پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی، اور دوسرے میں جج صاحب نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی عدم پیشی پر۔ درخواست گزار پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے عدم پیشی پر ان کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ عمران خان صاحب کے وکیل نے بارہا عدالت کو سمجھایا کہ ایک تو ان کا میڈیکل طبی بنیادوں پر
ان کو حاضری سے استثنا دی جائے، کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا ان کی سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں۔ 4 دفعہ عدالت نے سماعت ملتوی کی اور جب 6:30 بجے سماعت ہوئی تو درخواست مسترد کر دی، اور اس وجہ سے مسترد کی کہ درخواست گزار پیش نہیں ہوئے۔ درخواست گزار یہاں تو لاہور میں بیٹھے تھے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ درخواست گزار لندن میں بیٹھے ہوں، جیسے حمزہ شہباز اور اسحاق ڈار کا لے لیں، ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ وہ نہ تو بیمار ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ صرف ملک سے مفرور ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر اشتہاری اور مفرور ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ جب پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آنے سے پہلے ہوائی جہاز میں ہی ان کی ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک مریض تھا، اس کی ضمانت اس وجہ سے مسترد کر دی گئی کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے، تو وہ اس چیز کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیسا قانون برابری کا ہے۔ تو ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اور اب اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے مخالفین پر کیا کیا اثرات پڑے ہیں، اور اب مخالفین اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کریں گے، ان سب پر اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔